اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں ناظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ساڈا پاکستان۔ آج کا یہ ولاگ، آج کی یہ ویڈیو خاص کر ٹی ایل پی کے بھائیوں کے لیے ہے، ٹی ایل پی کے دوستوں کے لیے ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے۔ ایک بڑا ایشو جو ہے ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، مرزا انجینئر جیلمی، اس کا جو فتویٰ جاری کیا گیا ہے قتل کا، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ یہ باتیں آپ کو بعد میں بھی کام آئیں گی، کیونکہ ہم بہت جو ہے نا جذباتی آدمی ہیں۔ ہم ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جس کا بعد میں ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ اور سب سے جو بڑا انکشاف میں کرنے جا رہا ہوں، کسی نے بھی نہیں کیا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پیر افضل قادری، آپ نے سب ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ اس کو لکھا ہوا ہے سابقہ رکن ٹی ایل پی۔ تو جو سابقہ ہوتے ہیں نا وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ شہید سیالوی صاحب بھی سابقہ تھے اور جو انہوں نے سوچا تھا وہ ان کو نہیں ملا، تو اب وہ الگ ہو گئے ہیں۔ اور یہ سابقہ اس کا لکھا ہوا ہے، تو یہ بہت خطرناک ہے لفظ۔ یہ ہم ٹی ایل پی والوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک تو جو وہ انٹرویو لینے جا رہا ہے جس میں یہ فتویٰ دے رہا ہے، اس کے پیچھے جو لڑکے کھڑے ہوئے ہیں ان نے جو شرٹیں پہنی ہوئی ہیں اس کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی گڑبڑ ہے کہ اگر کوئی سابقہ ہے، اس کا کوئی ٹی ایل پی کا سے لینا دینا نہیں ہے، تو قیادت کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو آگاہ کریں کہ ان جیسے عناصر سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ٹی ایل پی کو ایک سازش کے تحت بدنام کرنے کی اور ان کو دہشت گرد ثابت کرنے کا ایک پلان تھا۔ یہ باتیں آپ نے بڑے غور سے سننی ہے، کیونکہ مرزا انجینئر پہ پہلے بھی 3 دفعہ اٹیک ہوا ہے، تو وہ طریقے لبیک کے کھاتے میں ہی وہ ڈال رہا ہے۔ تو اب یہ جو پیر افضل قادری صاحب ہیں، اس کے کریکٹر کا سب کو پتہ ہے، اور قیادت نے علامہ خادم حسین رضوی اور سعد حسین رضوی نے اس کو سے اعلان برات کیا ہوا ہے۔ یہ بات بڑے غور کرنے کی ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ تو جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ پہلے اس کا کلپ سن لیں، بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس کے خلاف لاہور میں بھی پرچے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو، اس کی گرفتاری بھی ہو اور اس کو سزائے موت بھی ہو۔ یہ شخص واجب القتل ہے، امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا۔ حکومت اس کو قتل کرے، حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے۔ تو اب ہمیں یہ اندازہ کریں، حکومت نہیں قتل کر سکتی تو کوئی غازی اٹھے۔ تو یہ جرم جو اس نے کیا ہے، کسی کے پاکستانی قانون کے ہوتے ہوئے، عدالتوں کے ہوتے ہوئے، جو اس نے کسی کے سر کی قیمت لگائی ہے نا، یہ بہت بڑا جو قانون، اس کا جو سزا ہے وہ 7 سال ہے بغیر ضمانت کے۔ تو یہ تو اور مرزا جیلمی کا اور اس کا معاملہ ہے، کس طرح وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قانون کے ہوتے ہوئے، اگر دیکھیں یہ بات سمجھنے والی ہے، ٹی ایل پی کے دوستوں کے لیے ہے خاص کر کے، باقی مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہمیں بات، اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو کوئی بھی ہمیں استعمال کر سکتا ہے۔ دیکھیں 295C اگر آج افواہ پھیل جائے کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے، تو کس طرح پاکستان کے اندر جو حالات ہوں گے یا جو رد عمل آئے گا آپ کو پتہ ہے، اور نہ یہ ہم ختم ہونے دیں گے۔ ایک افواہ کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر افواہ پھیل جاتی ہے کہ 295C کو ختم کیا جا رہا ہے تو رد عمل آئے گا۔ تو اگر 295C ہے جس کا مقصد یہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم خود وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی غازی اٹھے اور اس کا قلعہ کما کرے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔
پھر وہ اینکر نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اچھا سوال کیا ہے کہ اس کا اگر قتل آپ کے ذمہ آتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ قتل کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، ہم اس کے حمایتی ہوں گے انشاءاللہ۔ واہ، بڑی بات ہے، بڑی دلیری والا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا چند دنوں میں، جب یہ کیس چلے گا تو آپ کس طرح دلیری دکھاتے ہیں تو پھر آپ کا پتہ چلے گا۔ یہ جو سابقہ رکن صاحب ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی سر پھرا، جس طرح پہلے وہ ابھی اس کی ضمانت نہیں ہو رہی، وہ معافیاں مانگ رہا ہے، تو دیکھیں اگر کوئی سر پھرا جا کے کام ڈال دیتا تو دیکھیں یہ اٹیک کس پہ آنا تھا، یہ بلیم کس جماعت پہ آنا تھا، یہ بات سوچنے والی ہے۔ اور باقی رہی مرزا جیلمی کی بات، مرزا جیلمی اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، 80% جو باتیں ہیں جو وہ اپنے پلیٹ فارم سے کر رہا ہے، وہ پہلے ہماری ڈبیٹ ہوئی ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اختلافی موضوعات ہیں، وہ ہمارے جو آپس کے فرقے ہیں اہل سنت کے یا اہل تشیعوں کے، یہ ہم پہلے ان چیزوں پہ مناظرے ہو چکے ہیں۔ 80% باتیں اس کی ٹھیک ہیں، باقی رہا 20% کی بات کا مسئلہ کہ اس نے اولیاء اللہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ہی کہے ہیں کہ اولیاء اللہ تے شے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ اس بات پہ مجھے بھی اختلاف ہے، اس بات پہ اختلاف ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو جنمنی اللہ کا ولی ہے، اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتھارٹی دی ہے، اس کو پاور دی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا قرآن گواہ ہے۔ آپ صحابہ کاف کا واقعہ پڑھیں یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کا واقعہ پڑھیں جو اس نے تخت کو لے کر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ وہ اس نے اللہ کی جو ہے وہ نام کلمات پڑھے ہوئے تھے اسپیشل، تو اس کی برکت سے وہ اتنا بڑا تخت کو اٹھا کر لے آیا۔ تو وہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والا ان کا امتی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور ان کے ولی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ان باتوں میں ہمیں اختلاف ہے۔ یہ ایک چیز میں آپ کو دکھانے لگا ہوں مرزا جیلمی کے حوالے سے، یہ سن 2017 میں نے خود منگوایا تھا۔ یہ ریسرچ پیپر میرے پاس پڑا ہوا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں۔ یہ سن 2017 کے اندر میں نے منگوایا تھا۔ اس کے اندر میں نے پڑھا بھی اور کچھ لیکچر بھی سنے۔ ایک تو کام الحمدللہ میں نے شروع کر دیا ہے کہ میں رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ وہ مرزا جیلمی کی وجہ سے نہیں، لیکن اس نے ایک بات بڑی نکتے کی تھی۔ اس نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک کلپ چلایا تھا علامہ طاہر القادری صاحب کا۔ علامہ طاہر القادری صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے اور نہیں کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ ہمارا اپنے اماموں کے بارے میں یہ ہمارا کلیم ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رفع یدین نہیں کرتے تھے تو وہ بھی جائیں گے، اور انہوں نے سب سے بڑی بات جو کہی نا، انہوں نے کہا کہ حضرت غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے وہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ پھر بھی میرے دل میں تھوڑا، کیونکہ بریلوی ہوں، اب بھی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ باقی تمام عقائد میرے اہل سنت کے ہیں، بریلویوں والے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ نماز کو جو ہے نا وہ درست کرنا ہے۔ تو میں نے پھر یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کی۔ پھر ایک اہل سنت کا جو ایک کلپ آیا میرے سامنے، انہوں نے کہا کہ جی یہ واقعی بات صحیح ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو بس ایک بات کلک کر جاتی ہے، وہ بات کلک کر گئی میرے اوپر کہ جب صحیح بخاری اور مسلم میں بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازیں جو ہے وہ رفع یدین کے ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد جسے ہم مانتے ہیں، جس کی ہم 11ویں پکاتے ہیں کھاتے ہیں، وہ پیرانے پیر جسے کہا جاتا ہے، اگر وہ اس کو ہمارے
اہل سنت اس طرح کا مقام دیتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کا نبیوں میں مقام ہے، اس طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام جو ہے وہ ولیوں میں اس طرح ہے، اعلیٰ درجے پہ ہے، ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، ولیوں کے سردار ہیں، امام ہیں ولیوں کے۔ تو جب وہ بندہ وہ ولی نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھ رہا تو میں نے کہا آج کے بعد رفع یدین تو میں نے کرنی ہے، باقی باتیں علیحدہ ہوں۔ یہ 2017 کے اندر میں نے منگوایا تھا، اور سن 2018 کے اندر میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقاریر کو سننا شروع کیا، تو مجھے ان کی ذات سے ایک عشق ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ خالص اپنے ایمان سے اور سچے عشق کے ساتھ بات کرتا ہے، یہ کمپرومائز کرنے والا بندہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں، کیونکہ میں بریلوی ہوں، اب بھی بریلوی تھا، تو ان کی باتیں جو ہیں، مرزا جیلمی کی ایک بات الگ تھی، ان کا میں نے ایک لیکچر سنا اور ابھی بھی سنتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کلپ آ جاتا ہے، لیکن جو مقام علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے ہمارے نزدیک، وہ اس اب کے دور میں کسی بھی علماء کا نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو۔ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ نہ تو کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی کرے گا، تو یہ ہماری ان کے ساتھ ایک وابستگی ہے۔ اور نظام مصطفیٰ کے لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ عمران خان کی پارٹی کا کیا منشور ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں ہے۔ ہم اس پارٹی کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ کیونکہ یہ بات نظام مصطفیٰ کی کرتے ہیں کہ جب ٹی ایل پی کی حکومت آئے گی تو ہم نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے۔ اور اب تو الحمدللہ پی پی 56 کے اندر ایک جماعت اہل حدیث کے سے ایم پی اے کے الیکشن پہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ان کا تعلق ویسے اہل حدیث جماعت سے ہے، تو کیونکہ نظام مصطفیٰ سب ہمارے جتنے بھی مسلک ہیں کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو جب نظام مصطفیٰ کے لیے یہ پارٹی کھڑی ہے تو ہم نظام مصطفیٰ کے وجہ سے اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ تو یہ ہمیں روٹی بھیجتے ہیں نہ کوئی اور بھیجتا ہے، روٹی دینے والا اللہ کی ذات ہے، اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کی حکومت آتی ہے، یہ نظام مصطفیٰ جو ہے مکمل نفاذ نہیں کرتے، تو ہم ہوں گے جو سب سے پہلے اللہ نے برات ان سے کریں گے۔ تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارٹی کو موقع دیا تو یہ ضرور جو ہے نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے، اور پھر وہی جو ہے ایک جھلک حضرت عمر فاروق کے دور کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دور کی جھلک ہمیں دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ العزیز، کیونکہ جتنا یہ اب مسئلہ گڑبڑ ہو چکا ہے، نہ تو ہماری یہ لبرل قسم کے جو سیاستدان ہیں بچا سکتے ہیں ہماری ریاست کو، اور نہ جتنے ظلم مسلمانوں کے اوپر ہو رہے ہیں نہ ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ ان کے خلاف بول جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اپنی تدبیر کے ساتھ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کو ہماری ریاست کے اندر ضرور جو ہے وہ نافذ کروائے گا۔ تو بھائیو، یہ ٹی ایل پی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے یہ بہت سمجھنے کی باتیں ہیں کہ کوئی پنگا ڈال دے گا وہ ہمارے کھاتے میں پڑے گا، تو ہماری سینئر قیادت کو بھی چاہیے کہ وہ ان جیسے عناصر سے اعلان برات کریں، کیونکہ یہ مسئلہ، یہ ایشو اب ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، تو اس مسئلے کو سرد نہ کریں تاکہ ہم کسی فتنے سے بچ سکیں، کوئی بھی فتنہ نہ ہمارے اوپر آ جائے۔ مرزا جلمی فتنہ ہے یا نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے، یہ کوئی فتنہ اگر پیدا ہوگا تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم بڑی سمجھداری سے، کیونکہ ٹی ایل پی کو بدنام کرنے کی بہت سازشیں ہو رہی ہیں، اور ٹی ایل پی کے اندر ہی شاید کوئی منافق بھی چھپے ہوئے ہوں، تو ہمیں پھونک پھونک کر جو ہے وہ قدم رکھنے ہوں گے۔ ابھی ہمارا پاکستان گرے لسٹ نکلا ہے، تو اس طرح کا واقعہ کر کے ہم پھر نہیں اس کو ڈالنا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور عشق مصطفیٰ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اس ریاست کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنی مدد عطا فرمائے، اللہ اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ
ہماری اس ریاست کو پھر سے وہ مقام دے کہ ہم دنیا کے سامنے جو ہیں وہ ایک عزت کے ساتھ اور آبرو کے ساتھ رہ سکیں، اور مظلوم مسلمانوں کی آواز بن سکے، ان کا سہارا بن سکے۔ والسلام۔